السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس خواب کا تذکرہ کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ کے خواب میں ظاہر ہو سکتا ہے، اور پھر شیطانی تصرفات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ فرمایا کہ حدیث میں یہ بات بالکل روشن واضح نظر آ رہی ہے کہ بہت سے خواب شیطانی القاء سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب، مثلاً یہ دیکھنا کہ سر کٹا ہوا ہے یا کسی کو قتل کر دیا ہے، یا اسی طرح احتلام کا ہونا، اور یہ سارے کے سارے خواب شیطان ابلیس کیا کرتا ہے کہ اس طرح کے خواب انسانوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے اور حاجت غسل کے ذریعے سے نماز فجر کو بروقت پڑھنے میں خلل انداز ہو جائے۔ اس طرح کے خواب اکثر کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شیطان متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات کہ اس کی قدرت سے باہر ہے کہ سیدنا خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے اندر وہ آئے اور یہ کہے کہ میں کیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کو تصرف کرنے کی طاقت نہیں دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقعہ مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ یعنی بعض محققین نے فرمایا کہ شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افتراء پروازی کر سکتا ہے، یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت اختیار کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا الہ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہدایت ہیں اور شیطان مظہر ضلالت ہے۔ ہدایت اور ضلالت میں ضد ہے، اس بنا پر چنانچہ سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے اس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اختیار کرنے کے اوپر جو ہے نا شیطان کو قدرت نہیں دی۔ اور اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا خواب میں، اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تھی، یعنی کہ بعض اوقات شیطان انسان کو ایسے متوحش قسم کے جو ہے نا خیال دل میں ڈالتا ہے، دن کے اندر وہ سوچتا ہے اور رات کے اوقات میں خواب بن کے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی ڈرونی خوابیں کہ جو انسان کو ظاہر آتی ہیں، تو یہ سب کیا ہوتا ہے جس سے اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو شیطان کا مقصود ہوتا ہے کہ انسان کو ڈرانا۔ تو ان خوابوں کی حقیقت کچھ اتنی خاص نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے اگر خواب آپ کو آتے ہوں کہ جس میں ڈر ہو اور جس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی، تو ان خوابوں میں انسان کوشش کرے صدقہ خیرات اپنی توفیق کے مطابق کرتا رہے، اور اعوذ باللہ من شر حاذہ الرؤیا بائیں کاندھے پہ 3 دفعہ جو ہے نا تھتکارے اور اس کو پڑھے۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تو برے خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔